www.tawheedkhalis.com. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله شيخنا شيخ فؤاد. حياكم الله ومرحبا بكم واهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا شيخنا لوقتكم. وإياك جزاك الله خيرا أنت. الله يبارك. حياكم الله شيخ. فأنتم الآن على بث المباشر معنا على موقع توحيد الخالص، ونحن مجتمعين في مسجد سنة النبوية في مدينة لاهور، ومعنا إخوة من أهل السنة، فتفضلوا جزاكم الله خيرا. من تكون الترجمة؟ الأخ طارق هو يقوم بالترجمة، ونفضل أن نترجم فقرة. لا. فتفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث وعمليته بالدعوة إلى الله جل وعلا، والذي يبث أو ينقل إليكم من السنة النبوية في لاهور في دولة रफ़ीर है। इसी तरह ए अमाल को घेरे हुए हैं तुम्हारा रफ़ीर है। इसी तरह ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और हमेशा सीधी बात करो। इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे अमाल संवार देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बाद शेख फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जो है अहबाब कराम को इस मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में मस्जिद नबविया से ये बराह रास्त जो है नशर किया जा रहा है शेख का जो ये खिताब है, और वो बाज़ भाइयों का नाम लेके कहते हैं कि जिन्होंने इस दर्स को जो है इसका الشعري رحمه الله بقوله واصبر على ما أصابك، ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهي، وأن الأمر والنهي مشقة على النفس، أمره بالصبر على ذلك فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك أي الذي وعظ به لقمان ابنه إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. وهذه جملة من الأوامر في كتاب الله جل وعلا تأمر بالصبر. نعم. आगे शेख अपने उन्वान को बढ़ाते हुए मौजू को शुरू करते हैं और फरमाते हैं कि सब्र जो है वो एक अजीम इबादत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी इबादत हैं और फरमाबरदारियां हैं और इताअत के काम हैं उनमें से सबसे आला और अफजल है। और सब्र जो है वो ईमान का निस्फ है, यानी आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा शुक्र है और आधा हिस्सा सब्र है। ये दोनों मिलाकर ही इंसान का ईमान पूरा होता है। और सब्र की हकीकत क्या है, उसका माना क्या है? अल-हब्स यानी अपने आप को रोकना, अपने आप को पाबंद बनाना। किन चीजों का? अपने दिल को, अपनी जबान को और अपने जवारे यानी अपने जिस्म को भी सब्र का पाबंद बनाना। इसके लिए उसे पाबंद बना के उसे रोकना।
اور کس قسم کا صبر ہوتا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو روکنا، اس کو پابند بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرماداری پر، اس کی عبادت پر صبر کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے صبر کی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کو روکنا، آپ کا نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کو مگر آپ اسے دباتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ تیسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قضا قدر ہے، جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جو تکلیف دہ ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، مختلف مصائب وغیرہ، ان کے اوپر بھی صبر کرنا۔ تو یہ صبر کی 3 اقسام ہیں جو شیخ حفظ اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں، اسی بات کو واپس سے دہراتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو صبر ہے وہ نصف ایمان ہے، اور یہ اس قسم کی صفت ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کا صبر نہیں، گویا کہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو جو بڑے عزم اور حوصلے والے تھے صبر کرنے کا، اس عبادت کا، جو ایک صبر کرنا خود ایک عبادت ہے، اس کا حکم دیا۔ ان میں سے کچھ آیات شیخ نے ذکر کی کہ اس چیز کی پیروی کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے۔ اسی طریقے سے یہ کہ آپ صبر کریں، ان اللہ لا یضیع اجر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا محسنین کا اور صبر کرنے والوں کا۔ اسی طریقے سے یہ آیت ذکر فرمائی لقمان علیہ السلام کی جو وصیتیں اپنے بیٹے کو انہوں نے کی، ان میں سے یہ بھی تھا کہ صبر کرو اس چیز پر ما اصابک جو تمہیں لاحق ہو، جو بھی جس قسم کی بھی تمہیں تکالیف آئیں، کیونکہ یہ جو ہے عزم الامور میں سے ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے کام ہیں، بڑے بلند حوصلے والے اور ہمت والے کام ہیں یہ صبر کرنا ان چیزوں پر۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ ایک مفسر کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا یا برائیوں سے روکنا، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو تکالیف ملے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بہت بڑے حوصلے والے کام ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی۔ تو اس کی تفسیر میں یہ مفسرین کا کلام ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اس کی وصیت اپنے بیٹے کو کی کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نصیب نہیں ہوتا مگر اسی کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اور آگے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیات بہت ساری ہیں جو صبر کا حکم دیتی ہیں، اس عظیم عبادت کا ہمیں حکم دیتی ہیں۔ نعم أقول حفظكم الله والصبر فضله عظيم وثوابه كريم من رب العالمين، ومن ثوابه عند رب العزة والجلال أنه جل جلاله مع الصابرين، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة، هذه معية الحفظ والنصرة والرعاية، الصابر على طاعة الله جل وعلا، والصابر عن معصية الله سبحانه وتعالى، والصابر على أقدار الله المؤلمة معه ربه سبحانه وتعالى. إذا الله صبر معه المعية الخاصة. ومن فضائل الصبر وعظيم ثوابه ما جاء في قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا وعد من رب العزة والجلال أن يوفي الصابر أجره بغير حساب. ومن ذلك قوله جل وعلا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذه كلها تدل على فضيلة الصبر وعلى عظيم أجره وكبير ثوابه عند رب العزة والجلال. نعم تفضل. آگے شیخ فرماتے ہیں حفظ اللہ کہ جو صبر ہے اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بہت جلیل ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور ان ثواب میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
تو یہ جو معیت ہے یعنی ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ خاص معیت ہے، خاص قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیشل قسم کی معیت عطا فرماتے ہیں، ساتھ ہونا، اپنا ساتھ عطا کرتے ہیں۔ اور یہ ساتھ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں خصوصی، اللہ تعالیٰ اس کی رعایت فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کی، یہ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور صابر کون ہے؟ ان تینوں چیزوں پہ صبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری، اس کی عبادت پہ صبر کرنے والا، اس کی پابندی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے رکنے والا، اس کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے والا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر صبر کرنے والا، اسے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت اور یہ معیت حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ دیگر آیات بھی شیخ نے اس کے تعلق سے ذکر فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص معیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور ان کے خصوصی فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے۔ مثلا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ان کا باقی چیزوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، لیکن انہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وعدہ ہے صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، کہ وہ انہیں بغیر حساب عطا فرماتا ہے ان کا صبر۔ اسی طرح ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا اس احسن سب سے بہترین عمل کا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ بہت سے اعمال کیا کرتے تھے، ان میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے بڑھا چڑھا کر۔ اسی طرح جنتوں میں جو داخل ہوں گے ان کی بھی صفت کیا ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، بما صبروا جنتا وحریرا، کہ انہوں نے صبر کیا تو پھر ہم انہیں جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں جو ان کو ملنی ہیں وہ ہم نے انہیں عطا کیے ان کے صبر کے بدلے میں، دنیا پر ان تینوں چیزوں پر انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کے بدلے میں۔ تو صبر کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم اور بڑا ہے۔ وعلى الطاعة. قال سبحانه وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وجاء في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن أعظم العبادات وأجلها الدعوة إلى الله جل في علاه. ومقام الدعوة مقام عظيم قام به الأنبياء والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أو لا أحد أحسن ممن هذا حاله. فمقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، وهذا المقام لا بد فيه من الصبر. الأنبياء والرسل إنما قاموا بما بعثهم به رب العزة والجلال، قاموا بهذا الأمر بلزومهم لهذه العبادة العظيمة، وهو طريق الإمامة للدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم تفضل. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ جو صبر کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ صبر کے ساتھ، یعنی اس کی عبادت میں لگے رہو اور اس کے پابند رہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ہم نام کسی اور کو بھی پاتے ہو۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ تم خود بھی نماز قائم کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور اس کی پابندی کرو، اس پہ صبر کرو اس عبادت کے اوپر،
हम तुमसे कोई रिस्क तलब नहीं करते बल्कि हम तुम्हें रिस्क देते हैं। तो जो सब्र है वो अजीम तरीन और जलीलुल कदर इबादत है, और उसमें से भी अद्दावत इलल्लाह जो है वो एक अजीम और जलीलुल कदर इबादत है, उसमें भी सब्र की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाना, उसकी जानिब दावत देना, इसकी अजमत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि इस फरीज़े को अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को चुना, उनको मुंतखब किया, और वो इस अजीम जो है मिशन को पूरा करते थे। अल्लाह ताला का फरमान है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से ज्यादा बेहतर कौल का कौन शख्स होगा, यानी उससे अच्छी बात किस शख्स की हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ दावत दे, अल्लाह ताला की राह की तरफ दावत दे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। तो शेख फरमाते हैं कि इस शख्स से बढ़कर अहसन और बेहतर कौल वाला कोई नहीं, इससे अच्छी बात करने वाला कोई नहीं, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। इसी तरह जो दावत इल्लाह का मकाम है, ये शेख फरमाते हैं कि दावत इल्लाह का मकाम है जो अंबिया और रसूल को दिया गया, इसमें जरूरी है कि सब्र आपको करना पड़ेगा और सब्र की जरूरत पेश आएगी। जो अंबिया और रसूल थे जो इस दावत के फरीज़े को अदा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया कि आप इस अजीम इबादत यानी सब्र को बजा लें। हमने आपके सुपुर्द ये दावत का काम दिया है तो आप इसके ऊपर सब्र करें जो मुख्तलिफ मुश्किलात हैं उस दावत को देने में। तो इसी तरह जो आइम्मा होते हैं जिनकी पैरवी की जाती है, उनकी सिफत में से भी ये बात जिक्र की कि वो सब्र करते हैं। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, कि हमने इन लोगों में से, मोमिनों में से बाद लोगों को चुन के उनका आइम्मा इमाम बना दिया, पेशवा जिनकी पैरवी की जाती है। कब? जब इन्होंने सब्र से काम किया तो फिर इसके नतीजे में उनको दीन में इमामत का दर्जा मिल गया उस सब्र की वजह से, और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे, तो इस यकीन और सब्र की वजह से वो इमामत के दर्जे के ऊपर फायज हो गए। عند قيام المرء بعبادة ربه جل وعلا. وقد مضى معنا ذكر شيء من فضله وعظيم ثوابه، ومضى معنا أهميته عند قيام المرء بعبادة الله جل وعلا. أو ذكرنا أن من أعظم العبادات الصبر، ومن أعظم العبادات الدعوة إلى الله جل وعلا. فعلى من يريد أن يسلك طريق الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله جل وعلا فعليه أن يصبر في هذا الطريق حتى يكون سائرا على طريق الأنبياء والرسل، ذلك بمنهجهم متمسكا بطريقتهم. وقد مضى معنا امر ربنا جل وعلا لعباده بالصبر عند قيامهم بعبادته، فاعبده واصطبر بعبادته. قد جاء في سوره لقمان من ضمن وصاياه لابنه وهو يعظه كان من جملتها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذا قد مضى معنا بيانه، وذكرنا أن قوله من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يفتح لها إلا أهل العزائم. والله سبحانه وتعالى أمر لما ذكر تلكم السورة العظيمة ببيان مقام نبينا عليه الصلاة والسلام وعظيم فضله وما حذاه به من الخير العظيم الكبير، يعني سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأمره جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام
بالصلاة والنحر الله جل وعلا أن صاحبه هو الأبتر فيه إشارة إلى لزوم عبادته وطاعته، ولا يتأتى ذلك إلا بالصبر. ولهذا في سورة المدثر قال ولربك فاصبر. إذن الصبر له أهمية عظيمة جد عظيمة، خاصة بالدعوة إلى الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا هو نبأ رب العزة والجلال لنبينا عليه الصلاة والسلام فيما قصه عليه في كتابه المنزل عليه، وقد أخبره من أنباء المرسلين ما فيه تثبيت له، وأن طريقهم جميعا في هذا أنهم صبروا. قال ولقد كذبت رسل من قبلك، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة السائرين على طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الدعاة إلى الله جل وعلا السائرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يلتفتوا إلى ما يجدونه من أولئك المكذوبين سواء من التكذيب أو السخرية أو غير ذلك، إنما عليهم أن يصبروا. ولهذا قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر. فعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يثبت على هذا الطريق وليعلم أنه طريق عظيم وطويل وشاق، فيجب عليه أن يتشبث بالصبر. ولهذا تأمل بما أخبرنا به ربنا جل وعلا فيما أوحاه إلى نبيه في سورة آل عمران قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. انظر يا عبد الله، ما دام أن الطريق هو طريق إلى الله جل وعلا، وهذا الطريق كما قلت هو أعظم المقامات، مقام الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فحسبك أيها الداعي أن تعلم هذا، أن تعلم أولا أن الله معك، أن تعلم أن الله يحب الصابرين، أن تعلم أن العاقبة للصابرين، أن تعلم أن رب العزة والجلال سيوفيك أجرك بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم تفضل. आगे शेख फरमाते हैं जैसा कि आपने ये बात जान ली कि सब्र अदीम इबादत में से हैं, इसी तरह अल्लाह ताला की राह की तरफ दावत देना, उसकी राह की तरफ बुलाना, ये भी अदीम इबादत में से हैं। और अंबिया रसूल ने दावत इल्लाह में सब्र से काम लिया जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था। और एक दाई के ऊपर भी ये फर्ज बनता है
کہ وہ اس راہ میں صبر کرے، جس کی ایک مثال پہلے ذکر کی شیخ نے کہ عبادت کے اوپر بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نیکی کی طرف بلانے، برائی سے روکنے میں بھی صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام کی جو وصیتیں قرآن کریم میں ذکر ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس راہ میں جو بھی تکالیف آئیں اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور یہ کام بڑے بلند اور جو ہے ہمت والے کام ہیں اور بلند حوصلے والے کام ہیں، تو تم اس کے اوپر ڈٹے رہنا، تو ضروری ہے کہ ان چیزوں پر صبر کیا جائے۔ اور یہ بھی شیخ نے فرمایا کہ جو ایک داعی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتا ہے اور اس طریقے کو اپناتا ہے، اسے چاہیے کہ انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور ان کے راستے اور ان کے منہج پہ چلے کہ انہوں نے دعوت کے اوپر صبر بھی کیا تھا اور اس سے کام لیا تھا، تاکہ وہ یہ کہلایا جائے کہ وہ نبیوں کے منہج کے اوپر چل رہا ہے اور ان کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے دعوت اللہ میں، اور اس کے اوپر اس میں آنے والی اذیتوں پر صبر کرنے میں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، شیخ فرماتے ہیں جو آیات ہمارے سامنے گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر صبر کرنا ہے، اور خود صبر کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں سورہ لقمان کی جو آیت ہے کہ اپنے بیٹے کو وصیت کی نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچے اس کے اوپر صبر کرو، تو یہ بڑے بلند حوصلے والے کام ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کا قول یہ ذکر کیا کہ یہ ایسے کام ہیں جن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی اس پہ توجہ اور عنایت دینی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کہ وہ آپ کو صبر عطا کرے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اس کی تفسیر میں شیخ نے ذکر کیا اس عظیم آیت کے تحت۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم مقام ہے جو سورۃ الکوثر میں ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو الکوثر عطا کی، تو اس میں بھی یہی حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز کا حکم دیا، قربانی کرنے کا حکم دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ اس کے اوپر جب ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی یوں مدد فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا اور آپ کی مدد و نصرت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر انسان کو جمے رہنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اس کے دشمن ہی نامراد ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ دعوت اللہ خود ایک عظیم عبادت ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اگر آپ جمے رہیں انبیاء رسول کے طریقے پر، تو شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمن اور آپ کی مخالفت کرنے والے ہی نامراد ہوں گے۔ آگے فرمایا شیخ نے کہ صبر ایک عظیم عبادت ہے جس کا بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جو اس کی خصوصی ضرورت پڑتی ہے، حاجت پڑتی ہے دعوت اللہ کے میدان میں، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کو ثابت قدمی کا حکم دیتے ہوئے کہ آپ ثابت قدم رہیں اس طریقے کے اوپر، اس دعوت اللہ میں، کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، اس کے نتیجے میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے پاس پہنچی۔ تو یہاں پر شیخ فرماتے ہیں نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا پچھلے رسولوں کا قصہ ذکر کر کے، بلکہ جو بھی داعی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے والا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اسے بھی یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ وہ پچھلے رسولوں کی طرح اس کی تکذیب کی جائے گی، یعنی جھٹلایا جائے گا اور اس کو اذیت دی جائے گی، تو اسے چاہیے اس کے اوپر صبر کرے۔ اور یہ تمام انبیاء اور رسول کا طریقہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا 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 گیا؟ ان کی تکذیب کی گئی، یعنی انہیں جھٹلایا گیا، انہیں تعذیب کی گئی، انہیں اذیت دی گئی، انہیں تکلیف دی گئی، اور جو ہے طرح طرح کے ان کے مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ طریقہ اور یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی دعوت تبلیغ پہ انبیاء رسول کے طریقے پہ چلتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آخرکار اس کے پاس پہنچتی ہے، اور یہ بات اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جسے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی صحیح حدیث میں خبر دی کہ ان النصر مع الصبر، بے شک نصرت اور مدد تو صبر کے ساتھ آتی ہے۔
इंसान जब सब्र करता है उसके बाद ही जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उसके पास मदद और नुसरत आती है। तो एक दाई इल्लाह को चाहिए कि वो इस तरीके और इस रास्ते के ऊपर सब्र से काम ले और ये बात जान ले कि ये जो रास्ता उसने अपनाया है ये बहुत अजीम भी है, साथ में बहुत तवील है और बहुत ही इसमें बहुत पुरमुशक्कत है, यानी इसमें मेहनत की जरूरत है, मुशक्कत की जरूरत है। तो उसके ऊपर फिर क्या वाजिब बनता है कि वो इसके ऊपर सब्र करे। इस बात पर जरा गौर करें। शेख फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ वही की अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें से ये भी है सूरत आले इमरान की ये आयत कि वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहू रिब्बियून कसीर, कितने ही ऐसे नबी गुजरे हैं कि उनके साथ जो उनके हवारी थे, उनके साथी अल्लाह वाले और रब वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर जिहाद किया, उनके साथ मिलकर उन्होंने क़िताल किया, उनकी मदद की। फमा वहनु वमा ज़अफ़ू, ना ही उन्होंने सुस्ती दिखाई और ना ही उन्होंने कमजोरी दिखाई इस मामले में और ना ही उकताहट का शिकार हुए। तो वो इतने बड़े यानी दावत के साथ जब वो दावत के आगे वाले मरहले में पहुंचे और उन्हें क़िताल भी करना पड़ा तो इसमें भी उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया बल्कि सब्र से काम लिया और नबियों का साथ दिया। तो दावत का जो मैदान है ये बहुत अजीम मैदान और अजीम मकाम है। तो हम तमाम लोगों को ये चाहिए है और दाई इल्लाह को कि वो ये बात जाने कि क्या क्या चीजें सब्र करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करता है। उसमें से पहली ये चीज है कि इन्नल्लाह मअक, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ है। अल्लाह ताला की खुसूसी मायत, अल्लाह ताला का साथ आपके साथ है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, उनकी मदद नुसरत फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। ये जो एक अजीम चीज जिसकी एक मोमिन कोशिश करता है अल्लाह की मोहब्बत उसे हासिल हो, तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इसी तरह ये बात भी जिक्र की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। और ये भी आखिर में जिक्र फरमाया कि जो आकिबा है, आखिरकार अंजाम जो है सब्र करने वालों को ही मिलता है। शुरू में कुछ तकालीफ आती हैं मगर आखिरकार अच्छा अंजाम, मदद और नुसरत और गलबा जो है सब्र करने वालों को हासिल होता है। النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فضيلة الصبر وعظيم منزلته وتبين أهميته في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى طريقه طريق طويل وصعب، طريق سار عليه من قبله من الأنبياء والرسل، فحصلت المعاداة لهم من أقرب الناس إليهم، فبعضهم حصلت المعاداة من قبل أبيه، وبعضهم من قبل ابنه، وبعضهم من قبل عشيرته، وهكذا. وإن تأملنا فيما كانوا عليه من الثبات والصبر علمنا عظم هذه العبادة وكبير قدرها وجليل شأنها، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر حتى يتم لك أيها الداعي إلى الله جل وعلا ما أردته وما رجوته. ولنعلم أن الصبر هو طريق النصر كما قد مضى معنا، فما على الواحد منا إلا أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويبتعد عن المعوقات التي تحول بينه وبين الصبر، ومن ذلك الاستعجال،
جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكذلك اليأس. قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كذلك الغضب. قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتأمل في أمره جل وعلا بالصبر فاصبر لحكم ربك. ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فيبتعد الداعي إلى الله جل وعلا عن الغضب. والنبي لما سأله ذاك وطلب منه الوصية قال لا تغضب فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعوقات ترك الحزن ولزوم الصبر. قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فهنا ربنا جل وعلا ينهى نبيه ألا يحزن عليهم وألا يكن في ضيق مما يمكرون وما عليه إلا أن يصبر. ولعلي في هذا المقام أكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. إن ربي سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم. فالأخ طارق يستمر في الترجمة فأنتم تأخذون الراحة إن شاء الله ونكون في الاتصال شيخنا إن شاء الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں شیخ فرماتے ہیں کہ جو نصوص یعنی آیات اور احادیث ہم نے ذکر کی ہیں صبر کے تعلق سے، اس سے صبر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی عظیم منزلت اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور خصوصاً ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق کہ دعوت اللہ میں صبر کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. تو ایک داعی کو چاہیے ہے، جو بات ہم نے ذکر کی کہ اس کا جو راستہ ہے وہ بہت طویل ہے اور صعب مشکل بھی ہے اور کٹھن ہے یہ راستہ، جس پر اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں گزری ہیں. یہاں تک کہ ان انبیاء اور رسول کو جو اتنی عظیم ہستیاں تھیں اس کے باوجود ان کو جو ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور تکلیفوں کا اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا. کن لوگوں کی طرف سے؟ جو ان کے قریب ترین رشتے دار تھے، ان کی طرف سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی کو اپنے باپ کی طرف سے تکلیف پہنچی کہ وہ تو عید پر نہیں تھا، کسی کو اپنی ماں کی طرف سے، کسی کو اپنی بیوی کی طرف سے، کسی کو اپنے کنبے قبیلے اور خاندان رشتے داروں کی طرف سے انبیاء اور رسول کو تکلیف پہنچی. تو دیکھیں انہوں نے کس طرح صبر سے کام لیا. اور اولو العزم پیغمبر جو ہیں، جو بلند حوصلہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کی طرح صبر کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس عظیم. چنانچہ اے داعی اللہ، آپ کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں، یعنی اپنی دعوت سے کیا چاہتے ہیں، لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے جس کی آپ امید کرتے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جائے. اور ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جو صبر کا راستہ ہے یہی نصرت کا راستہ ہے، یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملنے کا راستہ صبر ہے. تو آپ کو چاہیے صبر کریں. اور صبر نہ کرنے کی مثالوں میں سے یہ ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو صبر کرنے کی راہ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ یہ باتیں ہیں. شیخ فرماتے ہیں ایک بات ہے جلد بازی سے کام لینا، استعجال کرنا، جلد بازی سے کام لینا کہ میں نے دعوت دی، اس کا نتیجہ مجھے نہیں ملا، یا فوراً جو ہے آپے سے باہر ہو جانا اور دعوت پہ صبر نہ کرنا. تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی منع فرمایا کہ
فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں جس طرح بلند حوصلہ پیغمبروں نے رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلد بازی آپ نہ کریں، ان پہ عذاب مانگنے کی جلد بازی نہ کریں یا دعوت ختم کرنے کی جلد بازی نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور ہمت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ دعوت دیتے جائیں. اسی طرح یہ فرمایا مومنوں کے لیے بھی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، کہ نہ صبر کرنے کی دوسری رکاوٹ کیا ہے، انسان جو ہے ہمت ہار جائے، غمزدہ ہو جائے اور اس کا عزم اور حوصلہ ٹوٹ جائے. تو فرمایا کہ نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی جو ہے غم کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی اعلیٰ اور بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں پر ایمان پہ چلتے رہے. اور یہ بات شیخ نے شروع میں ذکر کی کہ ایمان کا آدھا حصہ یہی صبر ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک رسول کی مثال بیان کی، یونس علیہ السلام کی، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کریں. ولا تکن کصاحب الحوت، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں. یونس علیہ السلام ان سے جو ہے کچھ بے صبری ہوئی جس کے نتیجے میں وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوئے توبہ کر کے. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اس حال میں، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے کہ اور آپ کی امت کے لیے بھی کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، دعوت میں صبر سے کام لیا جائے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہیں جو کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھے وصیت کریں، تو کیا وصیت فرمائی؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور بار بار اس کو کہتے رہے کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، یعنی صبر سے کام لو. تو انسان کو ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے. اور ان چیزوں میں سے جو صبر کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان جو ہے غمزدہ ہو جائے، دل چھوٹا کر لے، ہمت ہار جائے اور جو ہے صبر کو جو پکڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ دے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں. وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں، اسی کی طرف سے ہیں. ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر زیادہ غم زدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، آپ صبر کریں. مدد، نصرت اور آخری غلبہ اور کامیابی مومنوں کے لیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اور آپ کے طریقے پہ چلنے والوں کے لیے ہیں. شیخ فرماتے ہیں میں اسی قدر پہ جو ہے کفایت کرتا ہوں، رکتا ہوں. امید کرتا ہوں جتنا بیان کیا ہے وہ جو ہے مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کے لیے یہ ایک جو ہے رہنمائی ثابت ہوگا کہ دعوت اللہ میں کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور اس کو عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اور یہ بھی شیخ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ کا داعی بنائے جو بصیرت اور علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، پھر اس راہ میں جو تکالیف آتی ہیں اس کے اوپر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ شیخ حافظ اللہ نے اپنی بات کو ختم کیا. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اور شیخ کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کے علم اور عمل میں اور عمر میں برکت دے اور اسی طرح ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.